ہے. حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں مختصر انداز میں, حوالے دینے کا وقت نہیں ہے. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں جس مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا گیا ہو, اگر وہ مجلس میں بیٹھنے والے لوگ جنت میں بھی چلے جائے تو ان کو اس مجلس کا افسوس ہوگا کہ ہم نے وہاں پر بیٹھا تھا اور مصطفیٰ پر درود نہیں پڑھا تھا. اللہ اکبر. حضور بیان فرما رہے ہیں کہ درود کسی مجلس میں نہ پڑھا جائے تو اس کا افسوس قیامت میں جنت میں بھی ہوگا, جنت میں چلے گئے تب بھی اس کا افسوس ہوگا. اور حضور فرمائے بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ ہر دعا اس وقت تک حجاب میں رہتی ہے, قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی جب تک کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے. اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہے. اور حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ سبحانہ و تعالی درود بھیجنے والے کے 10 گناہ معاف کرتا ہے, 10 اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے, 10 درجات بلند کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے اور فرمائیں کہ جو ہے جو مجھ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز بھی کامل نہیں ہوتی. اس طرح حضور نے فرمایا کہ جو ہے تم کہیں سے بھی مجھ پر درود بھیجو, تمہارا درود اور تمہارا سلام مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. اور حضور فرمائے جو شخص روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے 100 مرتبہ اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرتا ہے صبح کے وقت میں. دیکھیے اور فرمائیں کہ جو اچھی طرح مجھ پر درود بھیجا کرو, مطلب یعنی یکسوئی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, ایسا نہیں کہ بے خبری میں پڑھو بلکہ احسنو فرمائے کہ اچھی طرح مجھ پر درود بھیجا کرو. اور اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی میری خبر تک پہنچ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں, اور اگر کوئی دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ درود شریف پڑھنا اجر و ثواب میں آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر 20 جنگیں لڑنے سے بہتر رسول اللہ پر درود پڑھنا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. 20 جنگ لڑنا ایک طرف ہے, رسول اللہ پر درود پڑھنا ایک طرف ہے. اور فرمایا جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے مرنے کے بعد کہ اللہ اس سے راضی ہو, ناراض نہ ہو, تو فرمایا کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو یہ فرمایا. اور فرمایا اسی طرح کہ جو ہے درود شریف کیا ہے, گناہوں کو بخشنے کا اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے. اور اس طرح حضور فرمائے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے گا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. اللہ دیکھیے. اور اس طرح فرمائے رسول اللہ نے پھر الگ سے بیان کیا جمعہ کے دن درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. حضور نے کئی سارا اس کا ثواب بیان کیا, تفصیلی حدیث ہے, میں اس وقت یہاں چھوڑ رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر دیگر احادیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ خالی انسان ہی نہیں ہے جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں, پتھر, درخت وغیرہ بھی مجھ پر درود پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. اب آپ دیکھیے وہ فرشتوں کا کام کیا ہے, مجھ پر درود پڑھنے والے اور درود پڑھنے والے کے والد دونوں کے نام کے ساتھ میرے اوپر درود لا کر پیش کرتے ہیں. درود پڑھنے والے کے والد کا بھی نام رسول اللہ کی خبر کے پاس لیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو ہے جو مجھ پر درود بھیجے گا میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. کچھ فرشتے مقرر ہیں وہ درود مجھ پر پہنچاتے رہتے ہیں. اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے جس کے پاس میرا ایک روایت میں فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو بدبخت ہے. اب ایک روایت میں فرما رہے ہیں جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ اس کو سن لے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے. یہاں پر تاکید کے ساتھ حضور نے دوسرے حدیث میں فرمایا. اور بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے. اور فرمایا جو رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتا ہے. فرمایا ایمان کی جو خلاف چیزیں اس سے پاک کرتا ہے. بلکہ فرمایا اندازہ نہیں ہے ہم کو کتنی فضیلتیں دیکھیے. اور فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو درود کے ذریعے زینت بخشو. اور فرمایا کہ درود پڑھنا تمہارے لیے غموں کو دور کرنے کا سبب ہے. غم کو اور جو ہے ہمارا جو اسٹریس ہوتا ہے مطلب ایک پریشانی کا عالم, فرمایا کہ بہت تفصیل ہے اس لیے میں تیز بول رہا ہوں آپ کو. فرمایا کہ درود پڑھو وہ غموں کو دور کرنے کا سبب. یہ پوری حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے.